السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ایک ٹاپک پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علم حقیقت میں کیا ہے، اور وہ کون سا علم ہے جس کے لیے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ آئی کہ یہ جو ایک نظریہ پیدا ہوا ہے کہ حافظ صاحب کو اور عالم کو ڈاکٹر انجینئر بنایا جائے، تو اس کا یہ نظریہ پیدا کیوں ہوا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ تو میں نے یہ بحث جو ہے وہ حدیث نمبر 262 اور 63 پہ بھی کیا کہ اس میں حقیقت میں نے کل بتایا تھا 3 لوگ، لیکن حقیقت میں اس میں 4 لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب اور عالم صاحب جو ہے وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور پروفیسر IAS PCS بن جائیں۔ تو ایک تو سرکار کی یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، دونوں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مدرسے کو اس لائن میں ڈالا جائے۔ تو اس پر ہم نے یہ بات کی کہ سرکار کی نیت کتنی اچھی ہے اور اس کے پیچھے مسلمان کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ مالداروں کا طبقہ ہے، جو واقعی میں بہت ہی مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بہت سی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ایسے کالجز، ایسے مدارس بنائے جائیں کہ جس میں عالم حافظ کے ساتھ ساتھ وہ بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنے اور ان کے پرابلم سالو ہو۔ یہ مالداروں کا نظریہ ہے، نیت کے لحاظ سے بہت مخلص ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا طبقہ دانشوروں کا ہے، جو بریلینٹ قسم کے، جینیس قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے۔ وہ مولویوں کی جو صورتحال ہے اکنامکلی، معاشی لحاظ سے، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں جو سوسائٹی میں سوٹیبل نہیں ہیں، مناسب لوگ نہیں ہیں۔ مطلب دنیا ایک بات کرتی ہے، یہ مولانا لوگ ایک بات کرتے ہیں، تو ایک زبردست بیچ میں کیا ہو گئی ہے، کھائی ہے جو دونوں کو الگ الگ کر رہی ہے۔ تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، ان دانشوروں کو، کہ ان کو اگر اس لائن سے جوڑ دیا جائے تو وہ جو سوسائٹی میں غیر سوٹیبل نظر آ رہے ہیں وہ سوٹیبل نظر آنے لگیں گے اور مناسب لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ دانشوروں کی رائے ہے۔ ایک طبقہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے جو آلریڈی دین سے بیزار ہے، جو مولوی لفظ سے، مولانا سے، حافظوں سے بولتا کچھ نہیں ہے، لیکن اندر اندر جو ہے نا ان کو ان سے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں بیکار قسم کے لوگ ہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے۔ یہ بیزار لوگ ہیں دین سے۔ تو اب جب اس قسم کے دانشور اور مالدار باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اندر سے کیا ہے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے اس لائن سے۔ اب ان کو جب کہا جاتا ہے کہ ہم ایسا مدرسہ چلانا چاہتے ہیں جس میں بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنے ہیں، تو یہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں نا، یہ بھی ان کے سپورٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لے دے کر کے یہ 4 لوگ ہیں جو اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں پہلے سرکار کی، تو ہم نے بات کر لیا۔ جب چونکہ یہ 2 طبقہ ایسے مالداروں کا اور دانشوروں کا مخلص ہے، ان کی نیت پر کوئی جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ان کی پہلا ان کو جو اریٹیٹ کر رہا ہے، ان کو جو اندر سے الجھن پیدا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کی اور حافظ کی جو مالی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اس لائن میں لگ جائیں گے
تو ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی. بات تو ان کی ایک حد تک معقول ہے کہ معاشی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے کئی گنا زیادہ مالی حالت اس سے ان لوگوں کی بھی بہتر نہیں ہے جو مولوی اور حافظ نہیں ہیں. نہیں سمجھے بات میری؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف کیونکہ جب بھارت کی مالی حالت خراب ہوگی تو اس میں چاہے مولوی بستا ہو اور چاہے انجینئر بستا ہو، سب کی مالی حالت کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مولوی کی مالی حالت خراب ہے، مالی حالت تو سب کی خراب ہے، ان کی زیادہ خراب ہے بقول آپ کے. حالانکہ ان کے کمانے کا جگاڑ بہت زیادہ ہے. اگر یہ محنت کرنا چاہیں بھئی کچھ نہیں عامل بن جاتے ہیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے ان کو پیسہ دیتے رہتے ہیں. بھئی عامل کا پیسہ لینا کوئی جائز ناجائز کی بات تو ہے نہیں. ایک آدمی علاج کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب علاج کرتے پیسہ لیتے، یہ بھی علاج کرتا پیسہ لیتا، بہت ہار سیم. شرعی لحاظ سے تو کوئی منع نہیں ہے کہ عامل صاحب پیسہ نہ لیں. شرعی لحاظ سے غلط کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس میں چیٹنگ کریں. تو چیٹنگ اگر کوئی آئی اسپیشلسٹ والا کرے تو وہ بھی ناجائز ہے، اس میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں. تو چیٹنگ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے بھی کھانے پینے کا جگاڑ الگ الگ ہے اگر محنتی ہیں. کچھ لوگ ہیں امامت بھی کرتے ہیں، ٹیوشن کر لیتے ہیں اور ٹیوشن کر کے اپنی مالی حالت کو کیا کر لیتے ہیں؟ اچھا کر لیتے ہیں. تو ایک بات جو ان کی یہ ہے کہ مالی حالت خراب ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں. مسئلے کا حل یہی ہے کہ عالم اور حافظ کی مالی حالت خراب ہے، لہذا ان کو انجینئر ڈاکٹر بنا دیا جائے. میں اگر آپ کو ایک ایسا آئیڈیا دوں کہ وہ عالم حافظ برقرار رہے اور مالی حالت اچھی ہو جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے نا. کیونکہ ایک آدمی اپنی فیلڈ سے جڑا بھی رہے، سمجھے، اور اس کی مالی حالت بھی اچھی ہو جائے. تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ آئیڈیا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3% لوگ یہاں آتے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں مولوی حافظ بنتے ہیں. اگر یہ 97% کی مالی حالت کو اچھا کر دیا جائے مسلمانوں کی، جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ خود بخود 3% کو سنبھال لیں گے کہ نہیں سنبھال لیں گے؟ بھئی آپ کی اگر مالی حالت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ ایک مولوی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. لیکن چونکہ آپ کی مالی حالت خود خراب ہے 97% کی، تو 3% کو کہاں سے مالی حالت اچھی کرے؟ تو 97 کی چنتا اگر آپ کر لیں کہ ان کی مالی حالت اچھی کر دی جائے تو 3% کی مالی حالت اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، وہ 97 کیسے مدد کریں؟ ایک ہوتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ سے مدد کر دیں، نہیں وہ میں بات نہیں کرنا، ان کے مدد کا طریقہ بتا رہا ہوں. یہ جو 97% لوگ ہیں، یہی لوگ مدرسہ چلاتے ہیں اور یہی لوگ مسجد چلاتے ہیں، یہی لوگ مکتب چلاتے ہیں. اب بھائی اس میں جو شورا ہوگی، جو مدرسہ یہاں چل رہا ہے، جو مسجد چل رہی ہے، تو اس کے مینجمنٹ میں کون لوگ ہیں؟ پبلک ہی ہے نا. اچھا، وہ پبلک یہ طے کر لے کہ ہم امام صاحب کی تنخواہ کم سے کم 50,000 رکھیں گے یا 40,000 رکھیں گے. آپ کو کون روک رہا ہے؟ RSS والوں نے منع کیا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے امام کی تنخواہ 40,000 نہ رکھیے؟ کسی نے نہیں کہا. تو معاشی حالت جن کے کنٹرول میں کی جا سکتی ہے، میں مدد سے مراد آپ سمجھے ہوں گے کہ ان کو صدقہ زکوٰۃ میں صدقہ زکوٰۃ کی باتیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی والے 97% کی حالت اگر اچھی ہو جائے گی تو اماموں کے تنخواہ یہاں پر مؤذن کے تنخواہ رکھ دیجئے کم سے کم 30,000، امام کی تنخواہ رکھ دیجئے 40,000 اور مدرسے میں پڑھانے والوں کی تنخواہ رکھ دیجئے 50,000. اپنے آپ اکنامک صحیح ہو جائے گی. جو آپ کو چنتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے مولوی ڈاکٹر بن رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، تو تنخواہ تو بڑھانا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا. آپ ان کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر کے ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے، نہ مولوی رہ جائیں نہ عالم رہ جائیں اور یہ برباد ہو جائے. معاشی لحاظ سے ان کی حالت بہت اچھی ہو جائے، انجینئر ڈاکٹر بن جائیں گے. انجینئر ڈاکٹر تو بن جائے گا، لیکن انجینئر ڈاکٹر بننے کے بعد وہ مولوی اور حافظ برقرار نہیں رہے گا. ہمارے جیسے لوگ اس بھارت میں چند لوگ ہیں، کون؟ جو اس لائن سے اس لائن میں آئے ہیں، یعنی عصری تعلیم سے اس لائن میں آنے والے. آپ کو پورے شہر میں آپ تلاش کریں،
ادھر سے ادھر جو گیا وہ برباد ہو گیا ہے. ایک ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے چچا والد صاحب کے چھوٹے بھائی ہمارے انتقال ہو گیا ان کا بہت پہلے, یہاں ہبلی میں رہتے تھے. وہ علی گیرین تھے, گریجویشن فرام علی گڑھ تھے. اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے جو ہے وہ پہلے گریجویٹ ہوئے, پھر انہوں نے کیا کیا دارالعلوم دیوبند سے عالم بنے, اور پھر اس کے بعد ازہر یونیورسٹی مصر سے انہوں نے ڈگری لی اور ازہر ہی ہوئے. تو ان کا کہنا یہ تھا, انہوں نے مجھے اس لائن میں ڈالنے کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو انگریزی تعلیم دے دو, اور آخری تعلیم جو دو گے نا تو اس کی چھاپ اس کے اوپر برقرار رہے گی. اور اگر تم نے مولوی کو گریجویٹ بنایا تو یہ مولوی پن ختم ہو جائے گا, گریجویشن باقی رہے گا. ہمارے گھر میں 2 آدمی ہیں, ایک میں ہوں اور ایک میرے چچا ہیں. ویسے مجھے بہت کم لوگ, 1-2 آدمی کو میں خود جانتا ہوں, اتنا گھومتا ہوں کہ جو اس لائن, کیونکہ گریجویٹ جب کوئی کر لیتا ہے تو اس لائن میں آنا پسند کرتا ہی نہیں, کیونکہ اس کا مینٹلٹی اس کی چینج ہو چکی ہوتی ہے, لہذا وہ اس لائن میں آتا نہیں ہے. تو مولوی اور حافظ کو اگر آپ اس لائن میں لے کر کے گئے تو وہ انجینئر تو رہ جائیں گے, لیکن بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, IAS بھی بن سکتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ کسی کام کے مولوی رہ گئے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں رہ گئے. نماز میں سجدہ سہو کا مسئلہ بھی نہیں بیان کر پائیں گے, یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سجدہ سہو نماز میں کب ہوتا ہے, یہ بھی ان کے دماغ سے نکل جائے گا. تو مال, ان کی مالی حالت کو اچھا کرنے کا طریقہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو کر لیجئے کہ آپ ان کی تنخواہ جیسے میں نے بتایا بڑھا دیجئے سب. اچھا, میں ان مالداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے گھر میں میتھ کے ٹیوشن کے لیے 5,000 روپے دیتے ہیں, جیسا چل رہا ہے ریٹ, ان کو جس کی چنتا ہے, جس عالم کی, جس حافظ کی, وہ گھر میں ٹیوشن پڑھانا آتا ہے تو اس کو 500 روپے دیتے ہیں. آپ نے کیوں, بی جے پی نے منع کیا ہے کہ ان کو آپ 5,000 روپے قرآن ٹیوشن میں دیجئے, کیوں نہیں دے رہے آپ؟ بھائی 30 منٹس یا 1 آور اگر وہ میتھ کا لگاتا ہے, یہ بھی 30 منٹ سے 1 آور اس کو بھی لگوائیے, اور دونوں کا ریٹ جو ہے نا وہ ٹائم کے لحاظ سے فکس کیجئے. اس کا مطلب آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کا علم دینا یہ چھوٹا کام ہے, اور میتھمیٹکس پڑھانا جو ہے یہ بڑا کام ہے. تو غلطی کس نے کیا ہے؟ غلطی اس مالدار نے کیا ہے جس کو ہماری چنتا ہے, اسی نے ہم کو برباد کیا ہے. برباد اسی نے کیا ہے. ابھی جس طریقے سے آپ میتھ کا 5,000 دیتے ہیں, ایسے ہی حافظ صاحب کو 5,000 دیا جائے اور دن میں 3 ٹیوشن وہ پکڑ لیں, مثال کے طور پر 15,000 روپے, اور 40,000 روپے آپ اس کی تنخواہ مسجد میں رکھ گئے تو 55,000 روپے ہو گئے. تو اس کی اکنامی تو آپ چاہے تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اکنامی تو انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جن کو یہ چنتا ہے کہ ان کی اکنامی خراب ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں. یہ سب شرارت ہے. ہوتا کیا ہے, بہت سے لوگ یہ ایسے بات نہیں کوئی شرارت کر رہے ہیں, یہ آئیڈیا ہی کوئی نہیں دے رہا ہے کہ یو کین ڈو دیٹ ون آلسو, آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. میں یہ تقریریں کیوں کرتا ہوں, ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں, آئیڈیا آتا ہے کہ ہاں یار یہ چینج لایا جا سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو 2 دن پہلے تقریر کیا کہ LKG کہ اسلامی رنگ میں اسٹوڈنٹس کو کیسے رنگا جائے, ایک ٹاپک دیا نا, میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیا کہ آپ 3 پینسل بناتے ہیں, پھر +4 پینسل بناتے ہیں, اور بچے سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مینی پینسلس, بچہ 1 2 3 4 5 6 7 7 پینسلس. ٹھیک, ہم نے کہا آپ اس کو اسلامی رنگ دے دیجئے. پروفٹ ہیز 3 sons and 4 daughters, سب کا نام لکھ دیجئے. ہاؤ مینی چلڈرن پروفٹ ہیز, وہی سوال کا جواب آئے گا 7, وہاں بھی وہی جواب آئے گا. جب یہ میں نے کہا, جب یہ میں نے بات کہی تو ہزاروں لوگوں نے سنا. آپ یقین نہیں کریں گے اتنا اس پر اپریشیشن آیا. تو مولانا صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, اور جو بہت آسانی سے ہم اس بھگوا کلر کو, بھگوا کلر سمجھتے ہیں, اس بھگوا کلر کو آپ اسلامی کلر میں ڈھال سکتے ہیں. کتابیں وہی رہنے دیجیے, ڈونٹ چینج دا بکس. آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ آپ کرناٹک کے سلیبس کو
या CBSE या ICSE के सिलेबस को चेंज करें। सिलेबस नहीं चेंज करें, सिलेबस के पढ़ाने वाले को सही मुसलमान बना दे, सिलेबस सही हो जाएगा। असल होता है कौन? पढ़ाने वाला। सिलेबस कुछ नहीं करता। यही मुंतखब हदीस है। एक मिसाल दे रहा हूं, आप इसको रोजाना पढ़ते थे, कई साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जग रहे सो रहे। वही मुंतखब हदीस पढ़ाने वाले ने पढ़ाया और आज 264 सिलेबस 264 दर्स दिया गया आपको, और अभी इसका एक चैप्टर और प्लस दूसरा चैप्टर खत्म हुआ है। अगर हम इसको लगातार पढ़ेंगे तो 10 साल लगेगा। मुझे कितना लगेगा? कम से कम 10 साल लगेगा, तब जाकर के ये बुक कंप्लीट होगी। वही बुक जिसने इसको इंतखाब किया है, अहादीस से इतनी जबरदस्त सिलेक्शन है कि आप इससे पूरे दीन को समझाने की, अगर पढ़ाने वाला सही है समझाया जा सकता है, और अगर पढ़ाने वाला ही नाकिस है तो वही बोलेगा कि 3 पेंसिल प्लस 4 पेंसिल इक्वल टू 7 पेंसिल। पढ़ाते रहो, पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं, आपके अंदर ना कोई नॉलेज आ रही है ना कोई सुन रहे हैं, इतने निशानात लगे हुए, रोजाना पढ़ते हैं, सुनते रहो। और लिखने वाले ने भी कमाल किया कि हदीस लिखी है, इतने काबिल हैं सामने सुनने वाले कि बगैर समझाए बात समझ जाते हैं। भाई आप इतने काबिल हैं ना, तभी तो पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ रहा है तालीम के तौर पर। आप इतने काबिल हो गए हैं कि हदीस सुनते ही आप पूरी बात हदीस की समझ जाते हैं। वही समझने का नतीजा ये है, जो समझे हैं आप, कि आप नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी भी करते हैं, नमाज भी करते हैं, सूद भी खाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों के साथ चीटिंग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको समझाया ही नहीं गया आपको। वही बच्चे को है कि आपने 3 + 4 उसको 7 पढ़ाया। अगर आप 3 + 7 3 + 4 = 7 बताते और उसके आगे बोलते कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है 7 चिल्ड्रन, तो उसका रंग कुछ और होता, वो भगवा कलर से आप निकाल सकते थे। बात मेरी समझ रहे हैं? तो ये पहली जो चीज है जिसकी वजह से उन मालदारों को चिंता हमारी है कि साहब इनकी मालदारी को सही किया जाए। तो मालदारी को सही करने का मैंने आपको तरीका बताया, किस तरीके से मालदारी को सही किया जा सकता है। एक बात। दूसरी चीज, एक सवाल के तौर पर पूछना चाहता हूं कि ये 3% के बारे में आप इतना क्यों फिक्रमंद हैं? जब 97% की माली हालत अच्छी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ये 3% के लिए ही आपको इतनी चिंता क्यों है, इतना फिक्र क्यों लगी हुई है? इसके पीछे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ दूसरी है, हल दूसरा किया जा रहा है। दरख्त की शाख जब सूखती है तो शाख के काट देने से दरख्त का सूखना रुकता नहीं है, दूसरी डाल सूख जाएगी। जड़ में अगर सही दवा डाल दी जाए और सही इलाज कर दिया जाए तो सूखी शाख भी क्या हो जाएगी? हरी हो सकती है। आप डाल काट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, डाल काट कर दरख्त हरा नहीं होता। जड़ में अगर मामला को पकड़ा जाता है तब जाकर के सूखी डालें भी हरी हो जाती हैं। ये सब हमारी तरतीब गलत है, सब तरतीबें, बहुत सी चीजें